السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، یہ علم الصیغہ کا تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے 2 درس ہم نے پڑھا۔ پہلے درس میں ہم نے خطبہ اور کتاب کا تعارف کہ اس کتاب کو کس نہج میں لکھا گیا ہے اور کس طرح یہ کتاب وجود میں آئی وغیرہ دیگر باتوں کو جانا۔ دوسرے درس میں ہم نے علم صرف کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت کو پڑھا۔ یہ تیسرا درس ہے۔ یہاں سے ہم اس کتاب کے مقدمہ کو شروع کریں گے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو چند ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اسی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِن رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و 4 باب و خاتمہ۔ یہ رسالہ مشتمل ہے 1 مقدمہ، 4 باب اور 1 خاتمہ پر۔ مقدمہ، آپ اس کو مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دال کے فتحہ کے ساتھ بھی اور دال کے کسرہ کے ساتھ بھی۔ مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مصنفین حضرات کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی کتاب کے شروعات میں چند قواعد، چند فوائد اور چند باتوں کو ذکر کرتے ہیں، جس کو وہ مقدمہ کے عنوان کے تحت لاتے ہیں۔ مقدمہ یہ لفظ لیا گیا ہے مقدمۃ الجیش یا مقدمۃ الجیش سے۔ پرانے زمانہ کا طریقہ رہتا تھا کہ جب وہ جنگ کے لیے نکلتے، جب جنگ کے لیے لشکر پیش قدمی کرتا تو لشکر کا جو بڑا حصہ ہوتا تھا اس سے پہلے اس کے آگے ایک چھوٹے سے دستے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ راستے میں جو خطرے اور مشکلات ہوں، پیچھے موجود لشکر کے بڑے حصے کو وہ اس کی خبر دیتی رہے، اور کہیں دشمن گھات لگا کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کی خبر دیتے رہے، اور پڑاؤ کہاں پر کرنا ہے، کس جگہ پر کرنا ہے، وہ جگہ کیسی ہے، اس کے آس پاس پانی چشمہ موجود ہے یا نہیں، اس کا کام یہ ہوتا تھا۔ تو وہ پیچھے موجود بڑے لشکر کے لیے آگے بڑھ کر کے آسانیاں پیدا کرتی تھی۔ مقدمہ میں جن باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہ آگے آنے والے جو اصل مقصود ہیں ان کے لیے یہ آسانی پیدا کرتے ہیں اور ان کے سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت کی بنا پر اس مقدمۃ الجیش سے لفظ مقدمہ کو لے کر کے انہوں نے ان مباحث کو لفظ مقدمہ کا عنوان دیا، لفظ مقدمہ کا نام دیا۔ تو پتہ چلا کہ مقدمہ کے تحت ان چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو اصل مقصود تو نہیں ہوتا، ہاں لیکن اصل مقصود میں مدد کرنے والا ہوتا ہے، اصل مقصود کے سمجھنے اور سمجھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ میں نے 1 مقدمہ اس کتاب میں رکھا ہے اور 4 باب رکھے ہیں اور 1 خاتمہ۔ مقدمہ میں انہی چیزوں کو ذکر کیا جائے گا جو اصل مقصود میں فائدہ دینے والے ہیں، ان کے سمجھنے اور سمجھانے کو آسان بنانے والے ہیں۔ 4 باب ہے۔ پہلے باب میں گردانوں کو ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر فعل ماضی معروف کی گردان، فعل ماضی مجہول کی گردان، فعل مضارع معروف کی گردان، فعل مضارع مجہول کی گردان، اسی طرح دیگر گردانوں کو پہلے باب میں ذکر کیا ہے۔ دوسرے باب میں ابواب کو ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر باب نصرہ، باب ضربہ، باب سمیعہ، باب افتعال، اور ان کے صرف صغیر کو ذکر کیا ہے، نصرہ ینصر نصرا فہو ناصر، اسی طرح ضربہ یضرب ضربا فہو ضارب الی آخرہ۔ ان صرف صغیر کو دوسرے باب میں مصنف نے ذکر کیا ہے۔ تیسرا باب جو ہے اس میں تعلیلات کو ذکر کیا ہے، کلمے کی تبدیلیوں کو ذکر کیا ہے، تعلیلات کو ذکر کیا ہے، اور چوتھا باب جو ہے ان میں چند فوائد کو ذکر کیا ہے جو علم صرف سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک خاتمہ بھی رکھا ہے جن میں ان مشکل صیغوں کو لایا ہے جو
جن کی تعلیل جو ہے مشکل ہے، جن کی تعلیل کرنا، جن میں قواعد کو جاری کرنا مشکل تھا، تو ان صیغوں کو ذکر کیا ہے اور ان کی تعلیل کر کے بتلایا ہے، دکھلایا ہے۔ پتہ چلا کہ ان کی یہ کتاب 6 چیزوں کو شامل ہے، ایک مقدمہ، 4 باب اور ایک خاتمہ، 6 چیزیں ہوئیں۔ مقدمہ سب سے پہلے ہے، ہم اب اس میں شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام یہ مقدمہ ہے کلمہ کی تقسیم اور ان کے اقسام کی تقسیم میں، یا پھر کلمہ کی تقسیم اور ان کے اقسام کے بیان میں۔ اس کے تحت کلمہ کی تعریف کریں گے اور پھر اس کی تقسیم کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی تو کلمہ کی تعریف سمجھنے سے پہلے 3 چیزوں کو سمجھیں۔ ایک ہے لفظ، ایک ہے موضوع اور ایک ہے مفرد۔ یہ 3 الفاظ ہیں، ان کو سمجھیں، جس کو کلمہ کی تعریف میں مصنف نے ذکر کیا ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس کا تلفظ کرتا ہے، انسان جس کا تکلم کرتا ہے، انسان جو بولتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب خواہ وہ جو بولا اس کا کوئی معنی ہو یا معنی نہ ہو، بہر صورت وہ لفظ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا زید وید، تو لفظ زید کا تو معنی ہے کہ وہ کسی کا نام ہے، لیکن لفظ وید جو ہم نے وید کا جو تکلم کیا یہ بھی لفظ ہے، اگرچہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو لفظ اسے کہتے ہیں انسان جس کا تکلم کرتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے موضوع۔ موضوع یہ وضع کا اسم مفعول ہے، جیسے مفعول فعل کا اسم مفعول ہے، یا پھر مضروب ضرب کا اسم مفعول ہے۔ تو وضع کسے کہتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، متعین کر دینا، اس طرح سے خاص کرنا کہ جب پہلی والی جو چیز ہے اس کا علم حاصل ہو تو دوسری والی چیز کا علم جو ہے خود بخود حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کی ذات اور آپ کا نام۔ آپ کا نام مثال کے طور پر آپ کا نام احمد ہے، تو آپ کا نام ایک الگ چیز ہے، اور آپ کی جو ذات ہے، آپ کا جو جسم و جسمانیت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آپ کی ذات کے ساتھ احمد کو اس طرح سے خاص کر دیا گیا ہے کہ اب جب کبھی بھی کوئی احمد بولتا ہے تو آپ کی ذات کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو پہلی چیز احمد ہے جس کو آپ کی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے، جو دوسری چیز ہے، اور پہلی چیز کو اس طرح سے اس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کہ جب بھی احمد کو بولا جاتا ہے، احمد کا پتہ چلتا ہے، لفظ احمد کو ہم جانتے ہیں، تو دوسری والی چیز جو ہے، جو آپ کا جسم ہے، جو آپ کی ذات ہے، وہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز اور دوسری چیز میں پہلی والی جو چیز ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، دوسری والی جو چیز ہے اس کو موضوع لہو کہتے ہیں، یعنی آپ کا نام احمد جو ہے وہ موضوع ہے اور آپ کی ذات وہ موضوع لہو ہے، اور اس خاص کرنے کو، اس فعل کو، اس کام کو وضع کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب تیسرا لفظ مفرد ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں اختصار کے ساتھ۔ ہم جس چیز کو بولتے ہیں، ہم جو تکلم کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ زید عالم ہے، یہ زید عالم ہے، یہ پورا ایک لفظ ہے، اس کا 3 جز ہے۔ اس کو عربی میں ہم کیا بولیں گے؟ عربی میں مثال دیکھیں، عربی میں ہم بولیں گے زید عالم، زید عالم ہے۔ اس زید عالم کا 2 جز ہے، زید اور عالم۔ اس لفظ کا 2 جز ہے، زید اور عالم، اور اس کا معنی جو ہے اس کا بھی جز ہے۔ ایک زید کی ذات ہے جس کا نام زید ہے، اور دوسرا عالم یعنی علم والا ہونا ہے۔ یہ 2 معنی ہے، اس کے بھی 2 جز ہیں۔
اب دیکھیے زید عالم میں لفظ زید جو ہے وہ ایک جز ہے جو دلالت کر رہا ہے معنی کا جو ایک جز تھا، یعنی کہ ذات زید اس پر، اور عالم دلالت کر رہا ہے اس کا علم والا ہونے پر۔ تو یہاں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کیا۔ پتہ چلا کہ الفاظ کا ایک وہ قبیل ہے کہ جہاں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے، جیسے زید عالم میں زید دلالت کر رہا ہے ذات زید پر، اور عالم دلالت کر رہا ہے اس کے علم والے ہونے پر۔ لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جن کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ ان کا کل معنی کے کل پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا سارا مجموعہ معنی کے مجموعہ پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی ایک جز ایسا نہیں ہے کہ معنی کے کسی جز پر دلالت کرے۔ مثال کے طور پر لفظ زید ہے، لفظ زید کا 3 جز ہے، زا، یا، دال، لیکن اور اسی طرح اس کا ایک معنی ہے جو ذات زید ہے، یعنی کہ جس کا نام زید ہے، اور اس شخص کا جس کا نام زید ہے اس کے بھی چند اجزاء ہیں، اس کا پیر ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا منہ ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کا پیٹ ہے، تو اس کے کئی سارے اجزاء ہیں، اور اسی طرح لفظ زید کے بھی کئی سارے اجزاء ہیں، لیکن لفظ زید کا کوئی جز ایسا نہیں ہے جو ذات زید یعنی ذات زید یعنی جس کا نام زید ہے اس کے کسی جز پر دلالت کر رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جب ذا بولیں تو جو ہے اس شخص کا جس کا نام زید ہے اس کے ہاتھ کا پتہ چل جاتا ہو یا اس کا کسی دوسرے ایک جز کا پتہ چل جاتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ زید کا پورا مجموعہ، ذا یا دال کا مجموعہ، ذات زید جس کا نام زید ہے اس کے پورے مجموعے، ہاتھ، پیر، منہ، بلکہ اس کے سارے اعضاء کے مجموعے پر دلالت کرتا ہے، اس کا کوئی ایک جز ذات زید کے کسی جز پر دلالت نہیں کرتا۔ تو الفاظ کا ایک وہ قبیل ہے، ایک وہ قسم ہے کہ جس کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے، اور ایک وہ قبیل ہے جس کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے تو اسے ہم لفظ مرکب کہتے ہیں، جو مثال زید عالم والی تھی، اور اگر اس کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے تو اس کو ہم لفظ مفرد کہتے ہیں، جو مثال لفظ زید والی ہے، جو مثال لفظ کتاب والی ہے، اور اسی طرح دیگر تمام تر مفردات، تمام تر کلمہ کی مثال کو آپ لے سکتے ہیں۔ جس کو ہم مفرد کہتے ہیں، جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں نحو کی زبان میں، اس کا کوئی جز اس کے معنی کے کسی جز پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ تو جب آپ ان 3 چیزوں کو سمجھ لیے تو اب کلمہ کی تعریف کو دیکھیے۔ فرمایا کہ کلمہ لفظ موضوع مفرد را گویند، کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں، یعنی کہ لفظ ہونا چاہیے، انسان اس کا تکلم کرے، اسے بولے، اور پھر ہر لفظ کو کلمہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ ایسا لفظ ہونا چاہیے موضوع، جس کو وضع کیا گیا ہو، جس کو خاص کیا گیا ہو دوسری چیز کے ساتھ، جیسے لفظ احمد کو اس شخص کے ساتھ خاص کیا گیا جس کا نام احمد ہے، اور نیز یہ کہ وہ مفرد ہونا چاہیے، یعنی اس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے۔ جب یہ 3 شرائط پائے جائیں گے تب پھر جا کر کے کلمہ ہوگا کہ تکلم بھی ہونا چاہیے، وضع بھی ہونا چاہیے، اور نیز یہ کہ اس کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، تب کلمہ ہوگا۔ اب اس کلمہ کی 3 قسم ہوتی ہے، فعل، اسم اور حرف۔ فعل، اسم اور حرف، ان تینوں کی تعریف میں بھی ایک لفظ آئے گا معنی مستقل اور معنی غیر مستقل۔ ان تینوں کی تعریف کو سمجھنے کے لیے معنی مستقل کسے کہتے ہیں، معنی غیر مستقل کسے کہتے ہیں، اسے بھی سمجھ لیجئے۔ تو معنی مستقل اور معنی غیر مستقل، معنی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ لفظ سے جو ہم معنی اور مفہوم ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ معنی اور مفہوم جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک معنی ایسا ہوتا ہے جس کی خبر دینے کے لیے لفظ کافی و وافی ہوتا ہے، لفظ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ لفظ خود بخود جو ہے اس معنی کو پوری طرح سے بتلا دیتا ہے۔
اور کچھ معانی ایسے ہوتے ہیں جو لفظ کا معنی تو ہے، لفظ کا مفہوم تو ہے، لیکن اس کا لفظ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے کسی اور لفظ کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ تو جہاں محتاج نہ ہو، ایسا معنی جس کی خبر دینے کے لیے، جس کو بتلانے کے لیے لفظ کسی کا محتاج نہ ہو، لفظ خود بخود کافی و وافی ہو، تو اسے معنی مستقل کہتے ہیں۔ اور ایسا معنی کہ جس کی خبر دینے کے لیے، جس کو بتلانے کے لیے اس کا لفظ دوسرے کا بھی محتاج ہو، تو اسے معنی غیر مستقل کہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ جان لیا تو اب فعل، اسم اور حرف کی تعریف کو دیکھیں۔ فرمایا فعل آ کے دلالت کند بر معنی مستقل با یک از ازمنہ ثلاثہ، ماضی و حال و استقبال، چون ضربہ و یضرب۔ فعل وہ کلمہ ہے دلالت کند جو دلالت کرتا ہے بر معنی مستقل، معنی مستقل پر، یعنی کہ ایسے معنی پر جس پر دلالت کرنے کے لیے، جس کی خبر دینے کے لیے اس کو دوسرے لفظ کی، دوسرے کلمہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر با یک از ازمنہ ثلاثہ، ماضی و حال و استقبال، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ، یعنی کہ ماضی یا حال یا پھر استقبال۔ پتہ چلا کہ معنی مستقل بھی ہونا چاہیے، اور نیز یہ کہ وہ معنی مستقل جو ہے تینوں زمانہ یعنی ماضی، حال، مستقبل، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے۔ چون جیسے ضربہ و یضرب، ضربہ دیکھیے، ضربہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اس شخص نے مارا، یعنی یہاں پر مارنا پایا گیا ہے جو زمانے ماضی میں ہے۔ ضربہ نے مارنے کی خبر دی، مارنا ایک معنی مستقل ہے جس کو بتلانے کے لیے ضربہ خود کافی و وافی ہے، اس کو کسی دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں، لہذا مارنا معنی مستقل ہوا، اور یہ ایک ایسا معنی مستقل ہے جو ملا ہوا ہے زمانے ماضی کے ساتھ۔ مارنا ملا ہوا ہے زمانے ماضی کے ساتھ، یعنی کہ مارا وہ گزر چکا ہے، زمانے گزشتہ میں ہوا ہے، لہذا معنی مستقل زمانے ماضی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ فعل ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ معنی مستقل جب کسی ایک زمانہ کے ساتھ ملا ہوا ہو تو فعل ہوتا ہے۔ یہی حال یضربو کا ہے کہ یہاں پر معنی مستقل یعنی کہ مارنا زمانے حال یا پھر استقبال کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اسم کی تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا اسم آ کے دلالت کند بر معنی مستقل نبایا کے از ازمنہ ثلاثہ، چون رجل و ضارب۔ اسم وہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر، جس طرح فعل معنی مستقل پر دلالت کرتا تھا اسی طرح اسم بھی معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسے معنی پر جس کی خبر دینے کے لیے، جس کو بتلانے کے لیے وہ اسم خود بخود کافی ہوتا ہے، وہ کسی اور کلمہ، کسی اور لفظ کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، فعل اور اسم میں فرق یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ معنی مستقل کی خبر تو دیتا ہے، معنی مستقل پر دلالت کو تو کرتا ہے، لیکن وہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا ہے، جبکہ فعل زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا۔ وہی فرمایا اسم آ کے دلالت کند، اسم وہ ہے جو دلالت کرے بر معنی مستقل پر نبایا کے از ازمنہ ثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملے بغیر۔ چون رجل و ضارب، جیسے رجل اور ضارب۔ و حرف آ کے دلالت کند بر معنی غیر مستقل کہ بے ضم کلمہ دیگر فہمیدہ نہ شود، چون من و الی۔ اور حرف وہ ہے، وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے بر معنی غیر مستقل پر۔ ہم نے بتلایا تھا کہ معنی غیر مستقل اس معنی کو کہتے ہیں کہ جس پر دلالت کرنے کے لیے، جس کی خبر دینے کے لیے اس کا لفظ دوسرے لفظ کا بھی محتاج ہو، اس کے لفظ کو دوسرے لفظ کی بھی ضرورت پڑے، اسی کو بیان کیا مصنف نے کہ بے ضم کلمہ دیگر فہمیدہ نہ شود، معنی غیر مستقل پر دلالت کرے جو بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے ہوئے وہ سمجھا نہ جائے۔ چون من و الی، جیسے کہ من اور الی۔ من کا معنی یہ ہے کہ وہ بتلاتا ہے کہ کسی چیز کی شروعات ہوئی ہے، اس کے بعد والا جو لفظ ہے اس سے۔ اور الی کا معنی یہ ہے کہ الی بتلاتا ہے کوئی چیز ختم ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہاں پر آ کر کے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ قرأت القرآن من سورۃ البقرۃ الی سورۃ آل عمران،
کہ میں نے سورہ بقرہ سے سورہ آل عمران تک قرآن کریم کی تلاوت کی، تو من بتلا رہا ہے کہ تلاوت کی شروعات جو ہے وہ سورہ بقرہ سے ہوئی۔ من نے کیا خبر دیا کہ کسی چیز کی شروعات ہوئی ہے اس کے بعد والے لفظ سے، یعنی کہ من سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ سے، اور الا بتلا رہی ہے کہ کسی چیز کی انتہا ہوئی ہے، کوئی چیز ختم ہوئی ہے اس کے بعد، یعنی کہ سورہ آل عمران۔ اور چیز کیا ہے وہ قرات، یعنی کہ یہاں پہ من نے بتلایا کہ قرات کی شروعات سورہ بقرہ سے ہوئی، الا نے بتلایا کہ قرات کا اختتام، قرات کی انتہا سورہ آل عمران پر جا کر کے ہو گئی، سورہ آل عمران پر جا کر کے ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ من بتلاتا ہے کہ کسی چیز کی شروعات ہوئی ہے اس کے بعد سے، اور الا بتلاتا ہے کہ کوئی چیز آ کر کے ختم ہو گئی ہے اس کے بعد میں۔ لیکن اس معنی کا فائدہ دینے کے لیے، اس چیز کو بتلانے کے لیے من کا لفظ جو ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سورۃ البقرہ کے ساتھ ملنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ کہاں سے شروعات ہوئی ہے۔ اسی طرح الا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو مثال کے طور پر سورۃ آل عمران کے ساتھ ملنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ قرات کہاں پر جا کر کے ختم ہوئی ہے۔ اگر صرف آپ من بولیں، اگر صرف آپ الا بولیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ من سے، من کا معنی کیا سے، کیا سے، اس نے تو اپنا معنی کا فائدہ ہی نہیں دیا، بتلایا ہی نہیں کہ کسی چیز کی شروعات ہوئی ہے یہاں سے، اس کو بتلایا ہی نہیں۔ اسی طرح الا جو ہے وہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے گا، صرف آپ الا بولیں تو تک، صرف تک، کیا تک، کہاں تک، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو پتہ چلا کہ من اور الا کو اپنے معنی کا فائدہ دینے کے لیے دوسرے لفظ کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو معنی ایسا ہو جس کا فائدہ دینے کے لیے، جس کو بتلانے کے لیے اس کے لفظ کو دوسرے لفظ کی بھی ضرورت پڑے تو وہ معنی غیر مستقل ہوتا ہے، اور اس پر جو دلالت کرنے والا لفظ ہوتا ہے اسی کو حرف کہتے ہیں۔ تقریر لمبی ہو گئی، لیکن ان میں کچھ ایسے الفاظ تھے جو بہت مبہم تھے، ان میں ابہام پایا جاتا تھا، اس کی وضاحت ہو گئی، اور امید ہے کہ سننے والوں کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، کلمہ کی تقسیم کر دیے، فعل کلمہ کی 3 قسم ہے، فعل، اسم اور حرف، اور پھر تعریف بھی ہو گئی۔ اب فعل سے بحث کر رہے ہیں۔ فرمایا فعل با اعتبار معنی و زمانہ برسہ قسم است، ماضی و مضارع و امر۔ فعل اپنے معنی اور زمانہ کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے، ماضی، مضارع، امر۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ فعل 2 چیزوں پر دلالت کرتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ معنی بتلاتا ہے، معنی مستقل کی خبر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ زمانے سے ملے ہوئے ہونے کو بھی بتلاتا ہے۔ تو فعل 2 چیزوں پر بتلاتا تھا، 2 چیزوں کی خبر دیتا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ فعل اپنے ان دونوں چیزوں کے اعتبار سے، یعنی معنی مستقل جس کو ہم کہتے ہیں، اور زمانہ، ان کے لحاظ سے، ان کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے۔ کون کون سی قسم ہے؟ ماضی و مضارع و امر، ماضی، مضارع، امر۔ دیکھیے، ماضی آ کے دلالت کند بر وقوع معنی در زمانے گزشتہ، چون فعل کرد آیک مرد در زمانے گزشتہ۔ ماضی وہ ہے جو دلالت کرتا ہے، یعنی ماضی وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے بر وقوع معنی، معنی کے واقع ہونے پر، معنی مستقل کے واقع ہونے پر، در زمانے گزشتہ، گزرے ہوئے زمانے میں۔ ہم نے پڑھا تھا ضربہ، ہم نے بتلایا تھا وہاں پر کہ ضربہ میں جو معنی مستقل ہے وہ مارنا ہے، اور پھر اس کے وہ زمانے گزشتہ سے ملے ہوئے ہیں، تو معنی الگ ہے اور پھر زمانہ الگ ہے۔ وہی فرمایا کہ وہ معنی پر دلالت کرتا ہے، ماضی وہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس معنی مستقل کا گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہونے پر۔ جیسے فعلا، کرد آیک مرد در زمانے گزشتہ، اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں کیا۔ فعلا، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک مارنا اور دوسرا اس مارنے کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا۔ فعلا نے معنی پر دلالت کیا، اور نیز اس بات کو بھی بتلایا کہ وہ مارنا جو ہے، وہ کرنا جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا، تو لہذا یہ ماضی ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ماضی وہ ہوتا ہے جو معنی کا گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہونے پر
دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح فعل کی ایک دوسری قسم مضارع ہے۔ مضارع آنکھ دلالت کند بر وقوع معنی در زمانہ حال یا آئندہ۔ مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی کا زمانہ حال میں یا زمانہ آئندہ میں واقع ہونے پر۔ معنی سے مراد وہی معنی مستقل ہے۔ بتلاتے آیا ہوں بار بار کہ مضارع وہ فعل ہوگا جو دلالت کرے گا معنی کا زمانہ حال یا آئندہ میں واقع ہونے پر۔ مثال دیکھیے جیسے یفعلو، یفعلو میں ایک معنی مستقل ہے جو کرنا ہے، اور پھر یہ کرنا جو ہے زمانہ حال میں ہوا ہے یا زمانہ آئندہ میں ہوا ہے۔ تو دیکھیے یفعلو جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ معنی جو ہے یعنی کہ معنی مستقل جو کرنا ہے وہ یا تو زمانہ حال میں ہوا ہے یا زمانہ آئندہ میں ہوا ہے۔ تو جو اس بات کی خبر دے کہ معنی زمانہ حال میں ہوا یا زمانہ آئندہ میں ہوا وہ مضارع کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے فعل ماضی اور مضارع دو قسم حاصل ہوئی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا والا زمانہ گزشتہ میں واقع ہونے کی خبر دیتا ہے معنی کا، اور دوسرا والا زمانہ حال یا آئندہ میں۔ اور ہم نے کیا پڑھا کہ یہ تقسیم معنی اور زمانہ کے اعتبار سے ہے۔ ان دونوں میں معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے، فعل کا معنی ابھی کرنا ہے یا فعلو کا معنی بھی کرنا ہے۔ زمانے میں فرق ہے کہ فعل کا زمانہ گزشتہ ہے یا فعلو کا زمانہ حال یا آئندہ والا ہے۔ ہاں آگے ایک تقسیم آ رہی ہے جس کا زمانہ جو ہے مضارع کے زمانے سے ملا ہوا ہے، ایک جیسا ہے، لیکن معنی میں فرق ہے۔ تو اسی وجہ سے صرف یہ نہیں کہا کہ فعل کی تقسیم زمانے کے اعتبار سے، یا صرف یہ نہیں کہا کہ فعل کی تقسیم معنی کے اعتبار سے، بلکہ فعل کی تقسیم معنی اور زمانہ کے اعتبار سے اس طرح اس لیے کہا۔ فرمایا وَأَمْرَ آکے دلالت کند بر طلب کار از فاعل مخاطب بر زمانہ آئندہ چوں افعل بکن تو یک مرد بزمانہ آئندہ۔ امر وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے مخاطب کے فاعل مخاطب سے کسی کام کے طلب کرنے پر زمانہ آئندہ میں۔ مثال دیکھیے، ہم نے کہا افعل، تو کر، تو ہم نے ہمارا یہ افعل جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ ہم کسی کام کو طلب کر رہے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ کرنا، اس کو طلب کر رہے ہیں، اور وہ کس زمانے میں؟ زمانہ آئندہ میں ہوگا، کیونکہ مخاطب اس کام کو کرے گا تو میرے تکلم کے بعد ہی کرے گا، اور جب تکلم کے بعد ہوگا تو زمانہ آئندہ ہوگا۔ پتہ چلا کہ زمانہ کا امر میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ بولنے کے لحاظ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اعتبار مخاطب کو جو حکم دیا ہے، مخاطب کو جو فعل کرنے کو کہا ہے، جس کا طلب کیا ہے، اس کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ فعل کب ہوگا۔ اسی کو مصنف نے بیان کیا ہے کہ وَأَمْرَ آکے دلالت کند بر طلب کار از فاعل مخاطب۔ امر وہ فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل مخاطب سے کسی کام کے طلب کرنے پر، لیکن کس زمانہ میں؟ بزمانہ آئندہ، زمانہ آئندہ میں۔ جیسے افعل بکن تو یک مرد، تو ایک مرد کر، بزمانہ آئندہ، زمانہ آئندہ میں۔ اب دیکھیے یہاں پر امر کا زمانہ جو ہوگا وہ بھی زمانہ آئندہ، اور مضارع کا زمانہ دو ہوتا ہے، یا تو حال ہوگا یا آئندہ ہوگا۔ بہر صورت آئندہ بھی اس کے زمانے میں سے ایک زمانہ ہے، تو زمانے میں مضارع اور امر میں فرق نہیں رہا۔ ہاں معنی میں فرق رہا کہ مضارع میں کام کو طلب نہیں کیا جاتا ہے، لیکن امر میں کام کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا ماضی اور مضارع میں زمانے کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن مضارع اور امر میں جو فرق ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہے۔ اسی وجہ سے شارح نے کہا، اسی وجہ سے مصنف نے کہا تھا کہ فعل کی یہاں پہ جو تقسیم ہوگی وہ معنی اور زمانہ کے اعتبار سے ہوگی، صرف معنی نہیں کہا یا صرف زمانہ نہیں کہا۔ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں پڑھیں گے۔ سبق یہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ان دروس کو، ان کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ آمین بجاہ النبی۔